آپ نے کرکٹ انٹیلیکٹ کی بات کی, اس کی بھی بڑے ڈفرینٹ لیئرز ہیں. آئی مین ایک آن فیلڈ ہے, ایک آف دا فیلڈ ہے. میں بھی ایسے ہی دیکھ رہا تھا ان کا انڈیا کا بیٹنگ کارڈ, اور حفیظ سے بات کریں کہ 97 سیمسن نے بنایا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو 10, 10, 18, 27, 17, 8 یہ باقی پلیئرس کے اسکورز ہیں. میں پاکستان کا ذکر کروں گا اس لیے کیونکہ پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں. کچھ چیزیں نوٹس کی تھیں, جیسے ایک بار صاحبزادہ فرحان کھیل رہا تھا, دوسری طرف نئے بیٹر آ رہے تھے, اور بہت ٹائم ایسا ہو رہا تھا کہ وہ نان اسٹرائکر پہ ٹائم گزار رہا تھا. اس طرح ایک بار شاداب کے ساتھ ہوا کہ وہ 4 اوور تک نان اسٹرائکر پر رہا, حالانکہ آن کریز وہ سینئر بیٹسمین تھا. یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نوبڈی از ٹرائنگ ٹو آؤٹ شائن سنجو سیمسن. وہ اپنا رول سمجھ رہے ہیں. یہاں کرکٹ انٹیلیکٹ آتا ہے کہ جی مجھے زیادہ بالیں کنزیوم نہیں کرنی, اس کو اسٹرائک دینی ہے تاکہ اس پہ لوڈ نہیں آئے. اپنا رول کریں گے, اور کسی نے بھی یہ جو 10, 10, 18, 7 بنائے, اور رن بھی رانا بال ہی ہیں. دیکھیں کہیں پہ بھی اس چیز میں وہی بات کرتے ہیں انٹیلیکٹ کی کہ ایک تو رول انڈرسٹینڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ کتنی اویئرنیس ہے کہ مجھ سے ابھی ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام دا پلیئر جو آ کے مارنے کی کوشش کرے, وہ بھی جتانا چاہ رہا ہے, لیکن اس سے ابھی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کو چانس دو جو اس وقت. دیکھیں ٹیموں کی گروتھ اگر آپ پوری دنیا میں چیک کریں گے تو جو انٹلیکچوئل آنیسٹ ٹیمز یا پلیئرز ہیں انہی کی ٹیمیں گرو کر رہی ہیں. اگر آپ اس طرف چلے جائیں آج کے میچ کو اگر میں بات کروں تو کاز آف دا ٹیم کیا تھا ٹو ون دا میچ, اس میں انڈیویجول مائل سٹون کبھی بھی سامنے نہیں آئے. سنجو نے کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا یا کوشش نہیں کی کہ میرا 100 میرے لیے سب کچھ ہے. فار ہم ٹو ون دا گیم واز ایوری تھنگ. تو اس کا جو کھیلنے کا طریقہ تھا, کہیں پہ بھی ہمیں یہ لالچ نظر نہیں آئے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ہز رنز ٹو گیٹ دیٹ مائل سٹون فار ہمسیلف. کیونکہ جو بگیسٹ مائل سٹون ہے جس کے لیے آپ ایز اے پلیئر کھیلتے ہیں وہ میچ کا جیتنا ہے اپنے ملک کے لیے. تو اگر آپ آج کے میچ کی اگر آپ اوور آل ایک پہلے وہ اگریسر تھا, پھر اس نے اپنے آپ کو جو آپ نے بات کی کہ ان کو شاید پیغام آیا, انہوں نے اینکر کرنے کے لیے یا پورے میچ کو لے جانے کے لیے اپنا گارڈ بدلا اور اپنی تھوڑی سی گیم کو بدلا. جو باقی تمام پلیئرز تھے کسی نے بھی اس اپنے کاز کو نہیں بدلا اپنی ذات کے لیے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کوشش کروں کہ میں کسی طریقے سے آؤٹ شائن کر دوں سنجو سیمسن کو, بٹ دے پلیڈ فار اے کاز. تو یہ ایک انٹلیکچولی آنیسٹی ہونے کی بھی ایک بات اس پہ آتی ہے کہ ایز اے ٹیم, ناٹ ایز این 1, 2, 3 یا 5 انڈیویجولس, whole as a team you thinking for a cause and that cause is to win the game. آپ کو پتہ ہے اس وقت یارکر کرانا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا, بٹ آپ یارکر نیل نہیں کر سکتے, اس کا فائدہ نہیں ایگزیکیوشن. تو یہ تینوں چیزیں آپ کے ساتھ اکٹھی ہونے کی بات ہے. اور ویسٹ انڈیز کو دوسری طرف دیکھیں تو بات مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ وہاں پر پریشر ہینڈلنگ, بہت ایزی کیچز 1-2 انہوں نے ڈراپ کیے, ایسے کیچز جہاں پر وہ تھوڑا سا میچ بن سکتا تھا. اور انڈیا کو اس کے برعکس دیکھیں تو ان کی فیلڈنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. تو مائنڈ سیٹ کی بھی بات ہے اور اوور آل اسکل لیول کی بات ہے کہ آپ پریشر ہینڈل بھی کیسے کرتے ہیں. اچھا حفیظ, ویسٹ انڈیز کی بولنگ پہ اگر تھوڑا سا آ جاتے ہیں, بیکاز دیٹ واز ویئر دے سورٹ آف لاس دا میچ, اینڈ تھرو آؤٹ دس شو ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اگر ان کی ایک کوئی ویکر ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کی بولنگ ہے. فاسٹ بالرز کو تو پڑی, مطلب ڈیفینیٹلی دے وینٹ فار اے لاٹ آف رنز, دے ور ریئلی ایکسپینسو, بٹ دا وے انڈیا واز ایبل ٹو نیگیٹ دیئر اسپنرز, عقیل حسین کو آپ دیکھ لیں اور گودکیش موتی کو دیکھ لیں, بیکاز ہم کہتے ہیں کہ اب اس فارمیٹ میں اسپنرز کا وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے, بیچ میں وکٹس لینا, تھوڑی سی ایک وہ آپ کو مل جاتا ہے, بریک مل جاتی ہے بیچ میں, اگر مومنٹم جا رہا ہو ایک آدھ وکٹ گر جائے, وہ نظر نہیں آیا آج. ان کی بولنگ کو کیسے سم اپ کریں گے؟ دیکھیں ان کی لیمیٹیشنز تھیں, ان کے پاس کوئی مسٹری اسپنر نہیں تھا, کوئی رسک اسپنر نہیں تھا, ان کے پاس فنگر